السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ چاندنی بہت ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ وہ جب پیدا ہوئی تو ہر کوئی اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے حیران ہوتا تھا۔ اس کا حسن کوئی معمولی نہیں تھا، وہ 14ویں کے چاند کی طرح حسین تھی، اسی لیے اس کا نام چاندنی رکھ دیا گیا۔ اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہتی کاش اس کی بیٹی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ بہت حیران ہو کر اس سے پوچھتے کہ تم ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ اس کی ماں کہتی غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی بھی شادی غریب گھر میں ہی ہوگی تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے اسے بھی کہیں نہ کہیں نوکری کرنی پڑے گی اور کسی امیر کے گھر ملازم ہو کر اس کی بے باک نظروں کا شکار ہو کر زندگی بھر خود کو بچاتے گزرے گی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا بڑے ہونے کے بعد حسن مان پڑ جاتا ہے اور پھر بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے جہیز کی ضرورت ہوتی ہے، بنا جہیز کے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس کی ماں کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاندنی کا حسن اور بھی بڑھتا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ جب امیر گھروں میں کام کرنے جاتی تو امیر لڑکیاں اس کے حسن سے جلتی تھیں۔ وہ کہتی کہ نہیں، وہ تو گھر کے کام کاج کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی۔ لڑکیاں اس کو کہتی چاندنی تو شوبز کی دنیا میں جا کر کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ پوچھتی وہ کیا ہوتا ہے؟ فلم اور ٹی وی کی دنیا، تجھے پیسہ بھی خوب ملے گا اور تیری شہرت بھی خوب ہوگی، تیرے پاس بنگلہ گاڑی سب کچھ ہوگا، تو امیر ہو جائے گی۔ چاندنی نے کہا یہ بات آنٹی نے بھی امی سے کہی تھی، مگر امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں ایسا کبھی نہ سوچوں۔ اس دنیا میں دولت، شہرت اور عزت اپنا سب کچھ کھونے سے ملتا ہے۔ تم کسی کی باتوں میں نہ آنا، اگر تو اس دنیا کی طرف گئی تو تیرا باپ ہی نہیں میں بھی تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ ان سب باتوں کی جگہ اپنی ماں کی باتوں کو اہمیت دیتی تھی۔ جو باتیں ماں اس سے کہتی وہی باتیں اس سے ایک عورت کہتی تھی۔ اس کے گھر میں سوائے ٹی وی کے سب کچھ ہی تھا۔ وہ کہتی وہاں بھیڑیے ہوتی ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ چاندنی نے یہ بات کئی مرتبہ نوٹ کی تھی کہ وہ جب بھی گھر سے اکیلی نکلتی ارد گرد کے لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھتے۔ جہاں کام کرتی تھی وہاں کے مرد بھی اسے گھور گھور کر دیکھتے تھے۔ تب وہ بھی یہ سوچتی کہ کاش وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی، لیکن اس میں ایک ایسی عادت اور کمزوری تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ وہ حیران ہوتی کہ اس کے پاس ٹی وی یا ریڈیو کچھ بھی نہیں، مگر وہ جب بھی کسی گلوکارہ کا گیت سنتی وہ بڑے غور سے ایک ایک لفظ یاد کر لیتی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ گانا ایسے گاتی کہ ایک ایک لفظ بولتا تھا۔ اسے فلموں کے تمام گیت، فلموں کے نام اور کسی گلوکارہ نے گایا تھا سب کچھ یاد تھا۔ وہ برتن دھوتے وقت گاتی اور برتنوں اور چمچوں سے ایسی موسیقی بجاتی کہ جیسے سر پیدا ہو۔ گنگناتے ہوئے چاندنی کے اندر ایسی پھرتی آ جاتی کہ پھر اس سے جتنا بھی کام کروا لو وہ تھکن محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ اور اس کی ماں چودھری شرافت کے گھر کام کرتے تھے۔ چودھری اس کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا، مگر بات زیادہ نہ آگے گئی کیونکہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی حسین تھی، مگر شدید بیماری کی وجہ سے 2 سال میں ہی اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا 2 برس کا تھا۔ چاندنی وہیں پر ملازم تھی۔ چاندنی کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اس کا بیٹا بھی 2 سال کا تھا۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ چودھری کے گھر جاتی تو چودھری کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کا بیٹا نوکرانی کے بیٹے کے ساتھ کھیلے، مگر بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد چودھری کا رجحان چاندنی کی طرف اور ہو گیا۔ وہ موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور وہ چاندنی کے حسن سے اپنی پیاس بجھائے۔ چاندنی اس کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ ایک صبح ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے سب کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ رات کو کسی نے چاندنی کی ناک کاٹ دی۔ ناک کے کٹنے کی وجہ سے چاندنی کا حسن مان پڑ گیا اور اب چودھری بھی اس سے دور رہنے لگا تھا۔ چاندنی کا بیٹا کاشف اب جوان ہو گیا اور چاندنی نے اس کی شادی کر دی تھی، مگر بہو کے آنے کے بعد چاندنی کے لیے اور بھی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ بہو کو برداشت نہیں تھا کہ اس کی نک کٹی ساس اس پر حکم چلائے۔ وہ ہر وقت ساس سے لڑتی جھگڑتی رہتی۔ ان جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک دن چاندنی کہیں چلی گئی اور ایک خط چھوڑ گئی۔ صبح کاشف نے جب ماں کو گھر نہ دیکھا تو وہ خط لے کر چودھری کے گھر گیا اور اس سے پوچھا ماں یہاں تو نہیں آئی؟ چودھری نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کاشف نے
نے بتایا رات میں بیوی نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور صبح وہ چلی گئی اور چاندنی کا دیا خط چودھری کے آگے کر دیا جس میں لکھا تھا، بیٹا تمہاری بیوی اگر کہے کہ تیری ماں کی ناک کسی نے شرمناک حرکت کی وجہ سے کاٹی ہے تو شرمندہ نہ ہونا بیٹا، میں نے اپنی ناک اپنی عزت اور تیری سلامتی کے لیے کاٹی ہے۔ چودھری یہ سن کر پستی اور شرمندگی میں دھنستا چلا گیا اور وہ بہت شرمندہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک خوبصورت عورت نے اپنی ناک کاٹ دی۔ امید ہے خواتین و حضرات ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔